السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 29 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 8 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان عبوری حکومت کے کم سے کم 14 اراکین اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں۔ گزشتہ روز طالبان کی جانب سے عبوری حکومت کا اعلان کیا گیا تھا اور کابینہ کے 27 عہدیداروں کی فہرست بھی جاری کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے دہشت گردوں کی ایک بلیک لسٹ موجود ہے، جس میں ایسے افراد شامل ہیں جو عالمی طور پر مطلوب ہیں۔ اس فہرست میں ان ناموں کو ڈھونڈنے پر معلوم ہوا کہ 27 میں سے نئی افغان کابینہ کے کم سے کم 14 اراکین اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں، تاہم یہ تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ بلیک لسٹ میں شامل افراد کے نام یہ ہیں: ملا محمد حسن اخن وزیر اعظم، ملا عبدالغنی برادر نائب وزیر اعظم، ملا عبدالسلام حنفی نائب وزیر اعظم، مولوی محمد یعقوب مجاہد وزیر دفاع، ملا سراج الدین حقانی وزیر داخلہ، ملا امیر خان متقی وزیر خارجہ، ملا عبداللطیف منصور وزیر پانی و بجلی، ملا نجیب اللہ حقانی وزیر برقی مواصلات، ملا خلیل الرحمن حقانی وزیر پناہ گزین افراد، ملا عبدالحق وثیق وزیر انٹیلیجنس، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصادیات، ملا نور اللہ نوری وزیر سرحد و قبائل، شیر محمد عباس استنکزئی نائب وزیر خارجہ امور، مولوی نور جلال نائب وزیر خارجہ۔ طالبان 5 کون ہیں؟ عبوری کابینہ میں طالبان 5 کے نام سے ایسے رہنما شامل ہیں جو بدنام زمانہ جیل گوانتانامو بے میں قید رہ چکے ہیں۔ ان میں ملا محمد فاضل، ملا خیر اللہ خیر خواہ، ملا نور اللہ نوری، ملا عبدالحق وثیق اور ملا محمد نبی عمری شامل ہیں۔ اگرچہ اس کابینہ کے علاوہ بھی ایسے طالبان رہنما موجود ہیں جو گوانتانامو بے یا افغانستان کی مختلف جیلوں میں قید رہ چکے ہیں۔ گوانتانامو بے قیدیوں کے بارے میں طالبان قیادت کہہ چکی ہے کہ انہوں نے تحریک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور یہ سب تحریک کے بانی ملا محمد عمر کے قابل اعتماد دوست تھے۔ قید ہی شاید ان کے دوبارہ اہم عہدوں پر انتخاب کی وجہ بنی۔ ملا عبدالحق وثیق 50 سالہ ملا عبدالحق وثیق کا تعلق افغانستان کے صوبہ غزنی سے بتایا جاتا ہے۔ وہ طالبان کے پہلے دور حکومت میں ڈپٹی انٹیلیجنس چیف تھے۔ اب عبوری حکومت میں انہیں مزید ترقی دے کر انٹیلیجنس چیف بنا دیا گیا ہے۔ غزنی میں امام مسجد کے فرائض انجام دینے والے ملا عبدالحق وثیق طالبان کے پہلے دور حکومت میں انٹیلیجنس چیف قاری احمد اللہ کے ذریعے تنظیم میں شامل ہوئے اور پھر مختلف عہدوں پر کام کرنے کے بعد طالبان کے خفیہ ادارے کا حصہ بنے۔ انہیں نومبر 2001 میں غزنی سے امریکی فورسز نے گرفتار کیا تھا۔ ملا خیر اللہ خیر خواہ وزیر اطلاعات و ثقافت مقرر ہونے والے ملا خیر اللہ سید ولی خیر خواہ پہلے بھی طالبان کے ترجمان کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ ملا خیر اللہ پاکستان میں پناہ گزین کی حیثیت سے بھی رہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی دستاویزات کے مطابق انہیں فروری 2002 میں پاکستان کے صوبے بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں کوئٹہ میں امریکی فورسز کے حوالے کیا گیا جو انہیں گوانتانامو بے جیل لے گئی۔ 54 سالہ ملا خیر اللہ خیر خواہ قندھار کے پشتون پوپلزئی قبیلے سے تعلق رکھنے والے طالبان کے اولین ارکان میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ سن 1995 سے 1996 تک طالبان ترجمان، اس کے بعد اکتوبر 1999 تک وزیر داخلہ اور 1999 سے دسمبر 2001 تک صوبہ ہرات کے گورنر جیسے اہم عہدوں پر رہے۔ امریکی وزارت دفاع کے جوائنٹ ٹاسک فورس کی دستاویزات کے مطابق ترجمان کی حیثیت سے ملا خیر اللہ خیر خواہ ہرات سے پاکستانی سرحدی شہر چمن تک باقاعدگی سے آتے تھے تاکہ اپنے بیانات میڈیا میں شائع اور نشر کرا سکیں۔ ملا خیر اللہ خیر خواہ حامد کرزئی کے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں۔ 2011 میں افغان صدر حامد کرزئی نے ملا خیر اللہ خیر خواہ کی رہائی کی درخواست کی تھی، تاہم امریکی حکام نے یہ درخواست رد کر دی تھی۔ ملا فاضل مظلوم افغانستان کے جنوبی صوبے اورزگان سے تعلق رکھنے والے ملا فاضل مظلوم طالبان کے پہلے دور حکومت میں نائب وزیر دفاع اور فوجی سربراہ تھے۔ نئی عبوری حکومت میں انہیں دوبارہ نائب وزیر دفاع کا عہدہ دیا گیا ہے۔ ویکی لیکس کی جانب سے جاری کی گئی گوانتانامو بے سے متعلق امریکی دستاویزات میں ان پر اقلیتی گروہ کے افراد کی بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کا الزام لگایا گیا۔ ملا فاضل سوویت افواج کے
قبضے کے دوران پاکستان میں پناہ گزین رہے۔ ملا فاضل 1995 میں قندھار میں بطور سپاہی طالبان میں بھرتی ہوئے، بعد ازاں اہم فوجی عہدوں پر رہے۔ وہ تخار میں شمالی اتحاد سے لڑائیوں میں بھی پیش رہے۔ نومبر 2001 میں ملا فاضل کو شمالی افغانستان میں جنرل عبدالرشید دوستم کی ملیشیا نے گرفتار کیا۔ جنرل دوستم نے انہیں ہزاروں دیگر طالبان قیدیوں کے ساتھ رکھا، جن میں سے بیشتر کو بعد ازاں قتل کر دیا گیا۔ تاہم ملا فاضل کو پہلے شبرغان کی جیل بھیجا گیا اور پھر انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ملا نور اللہ نوری ملا نور اللہ نوری کا تعلق جنوبی افغانستان کے صوبے زابل کے علاقے شاہ جوئی سے ہے۔ انہوں نے سن 1999 میں جلال آباد میں گورنر مولوی کبیر کے محافظ کے طور پر طالبان میں شمولیت اختیار کی اور پھر ترقی کرتے کرتے بلخ اور لغمان صوبوں کے لیے طالبان کے گورنر جیسے عہدے پر پہنچے۔ طالبان کے پہلے دور میں ملا محمد عمر نے انہیں شمالی افغانستان میں طالبان کا کنٹرول بڑھانے کی ذمہ داری دی تھی۔ تاہم شمالی اتحاد اور دوستم ملیشیا کے ساتھ طالبان کی جھڑپوں کے بعد ملا نور اللہ نوری گرفتار کیے گئے، جنہیں بعد ازاں امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ امریکہ نے انہیں جنوری 2002 میں گوانتانامو بے جیل منتقل کر دیا تھا۔ طالبان حکومت کا پہلا پالیسی بیان۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے اپنی حکومت کے اعلان کے بعد امارت اسلامیہ افغانستان کے مشن کے بارے میں پہلے تفصیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ملک کو جلد از جلد ترقی کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں اور تمام عوام کے لیے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ افغانستان کی نئی حکومت کا کہنا ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں ملک کے تمام کاروباری حضرات، سرمایہ کاروں اور سمجھدار افغانوں کی ضرورت ہے، جو ملک کو غربت سے نکالنے، معیشت کو مضبوط کرنے، قومی دولت کو محفوظ کرنے اور سرکاری خزانے کو قومی مفاد میں استعمال کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ میڈیا ملک کا اہم حصہ ہے۔ ہم میڈیا کی آزادی، اس کے فنکشن اور اس کے معیار کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہماری نشریات میں اسلامی اصولوں، قومی مفاد اور غیر جانبداری کا خیال رکھا جائے۔ بیان میں افغانستان کے پڑوسیوں، خطے کے ممالک اور پوری دنیا کے لیے پیغام میں کہا گیا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کی سیکیورٹی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ نئی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ افغانستان کی طرف سے کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے اور یہ کہ وہ دوسروں سے بھی ایسے رویے کی توقع کرتی ہے۔ چین طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے انتظامات کرے گا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کو کہا کہ انہیں یقین ہے کہ چین طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے انتظامات کی کوشش کرے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا انہیں اس بات کی فکر ہے کہ چین طالبان کی مالی مدد کرے گا، جو بائیڈن نے کہا کہ چین کو طالبان سے بڑا مسئلہ درپیش ہے، تو وہ طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے انتظامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے ایسا پاکستان، روس اور ایران بھی کریں گے۔ یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایک ساتھ مل کر طالبان سے متعلق حکمت عملی بنانے پر اتفاق کیا ہے اور فی الحال ان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ طالبان اربوں ڈالر کی منجمد رقوم لینا چاہتے ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ ان کا ملک افغان طالبان کی باتوں پر نہیں بلکہ ان کے اقدامات پر فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ تحریک طالبان کے حوالے سے متفقہ موقف اختیار کریں۔ بورس جانسن نے برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ ان کا ملک ان افغان باشندوں کی مدد کرے گا جنہیں برطانیہ منتقل کیا گیا تھا تاکہ وہ نئی زندگی شروع کر سکیں۔ بورس جانسن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کابل میں نئی حکومت بین الاقوامی شناخت اور منجمد اربوں ڈالر تک رسائی چاہتی ہے۔ ہم اور ہمارے دوست افغانستان کو دہشت گردی کا محفوظ ٹھکانہ بننے سے بچانے میں ان کی مدد کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عالمی برادری افغانستان سے انخلا میں لوگوں کی مدد کرے، انسانی حقوق کا احترام یقینی بنائے اور ملک کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ میں تبدیل ہونے سے روکے۔ اس لیے میں نے ایک نیا G7 سربراہ اجلاس طلب کیا تاکہ ہم ایک ویژن پر متفق ہوں۔ خیال رہے کہ امریکہ اس سے قبل افغانستان کے مرکزی بینک کے تقریباً 9.5 ارب ڈالر منجمد کر چکا ہے۔ ملک میں نقد رقم لانے والی پروازیں معطل ہیں اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے ہنگامی ذخائر میں 450 ملین ڈالر تک رسائی روک دی ہے۔ بورس جانسن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کا ملک افغان عوام کی مدد کے لیے طالبان کے خلاف تمام اثر و رسوخ اور معاشی کارڈ استعمال کرے گا اور پوری دنیا سے تحریک طالبان پر اجتماعی موقف اپنانے کا مطالبہ کرے گا۔
کوئی خاتون وزیر نہ ہونے کی وضاحت۔ طالبان نے نئی حکومت کا اعلان کر دیا ہے مگر اس میں امور خواتین کی وزارت شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ میں بھی کسی خاتون وزیر کو شامل نہیں کیا گیا ہے، تاہم طالبان کا کہنا ہے کہ یہ کابینہ ابھی حتمی نہیں ہے۔ جب نمائندہ BBC سکندر کرمانی نے کسی خاتون کی عدم موجودگی کی نشاندہی کرتے ہوئے میڈیا سینٹر میں موجود طالبان رہنما احمد اللہ وثیق سے سوال کیا کہ اس سے کیا پیغام جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کابینہ کے ناموں کے اعلانات ابھی حتمی نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان اب باقاعدہ طور پر امارت اسلامی افغانستان ہے۔ ادھر دوسری طرف طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ جو افراد کابل میں پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اب اس کے لیے انہیں حکام سے باضابطہ اجازت لینی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ وہ کس مخصوص جگہ پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات صحافیوں کے ساتھ واٹس ایپ پر قائم ایک گروپ میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں جیسے اس وقت ہو رہا ہے۔ امارت اسلامی افغانستان کے رہنماؤں کے لیے نازیبا زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے اور آپس کی دشمنیوں کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے لمحات کو فلم بند کر کے سوشل میڈیا پر شائع کیا جا رہا ہے۔ طالبان کو ہر ملک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان میں طالبان ہر ایک سے انصاف کریں گے اور ایک بہتر حکومت چلائیں گے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ افغانستان ایک الگ ملک ہے، طالبان کو اب اس ملک کو سنبھالنا ہے جو وہاں پر آئے ہیں۔ میں یہی امید کروں گا کہ وہ انصاف ہر ایک سے کریں گے اور ایک اچھی حکومت چلائیں گے جس میں وہ انسانی حقوق کو مد نظر رکھیں گے اور اسلامی اصول پر چلائیں گے۔ انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ملک کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات قائم کریں۔ ترکی میں گرفتاریوں کی تازہ لہر، مزید 214 فوجی زیر حراست۔ ترک حکام کی جانب سے امریکہ میں مقیم ترک عالم دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خلاف گرفتاریاں دوبارہ شروع کی گئی ہیں۔ منگل کو ترک حکام نے 41 صوبوں میں 214 فوجیوں کو فتح اللہ گولن سے تعلق کے الزام میں گرفتار کیا۔ ازمیر پبلک پروسیکیوٹر آفس کی جانب سے کی گئی تفتیش کے مطابق انقرہ، جو گولن تحریک کو دہشت گرد تنظیم کا خفیہ ڈھانچہ قرار دیتا ہے، کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام نے 44 فوجیوں کو گرفتار کیا اور 145 دیگر کو بغاوت کی کوشش کے بعد برطرف کر دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ترک حکام نے 19 نومبر 2019 سے ازمیر پبلک پروسیکیوٹر آفس کی تحقیقات کے دوران 20 کارروائیوں میں 2996 فوجیوں کو گرفتار کیا تھا۔ صدر رجب طیب اردوغان کی حکومت نے فتح اللہ گولن اور ان کی تحریک الخدمہ آرگنائزیشن پر الزام عائد کر رکھا ہے کہ وہ 15 جولائی 2016 کو ملک میں ناکام بغاوت کی کوشش کے لیے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ میں جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے والے گولن ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ بارش کے لیے لڑکیوں کی برہنہ پریڈ۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں ایسی کئی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں کندھے پر لکڑی کا ایک ڈنڈا جس میں ایک مینڈک بندھا ہوا ہے لے کر کمسن لڑکیوں کو برہنہ حالت میں پورے گاؤں میں گھومتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ایسا بارش کے بھگوان اندر دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تاکہ بارش ہو اور ان کے علاقے سے خشک سالی دور ہو سکے۔ مدھیہ پردیش صوبے میں بندیل کھنڈ علاقے کے دامو ضلع ہیڈ کوارٹر سے کوئی 50 کلومیٹر دور بانیا گاؤں شدید خشک سالی کا شکار ہے۔ ضلعی حکام کا کہنا ہے کہ گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ اگر لڑکیوں کو برہنہ گھمایا جائے تو بارش کے بھگوان خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں خشک سالی جیسی صورتحال سے راحت مل سکتی ہے۔ گاؤں والوں نے اسی مقصد سے گزشتہ اتوار کو تقریباً 5 برس عمر کی 6 لڑکیوں کو برہنہ کر کے پورے گاؤں میں گھمایا۔ ان لڑکیوں نے اپنے کندھوں پر ایک ڈنڈا لے رکھا تھا جس میں مینڈک بندھا ہوا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ خواتین بھی چل رہی تھیں، وہ بھجن گا رہی تھیں اور گھر گھر جا کر وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں مانگ رہی تھیں۔ ان چیزوں کو یکجا کر کے بعد میں ایک مندر میں پکایا گیا اور پورے گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک ویڈیو میں ان خواتین کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اس سے بھگوان خوش ہوں گے، بارش ہوگی اور کھیتوں میں ہماری فصلیں بچ جائیں گی جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے مرجھا گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔